وعلى آله وصحبه وحزبه ذوي الاهتداء والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في مقام آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين سنیم من نعرہ تکبیر و رسالت میزنم سنیم من نعرہ تکبیر و رسالت میزنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دم ز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم ظہور شان یزدانی نمود شان ربانی خدا کا دوسرا کوئی یا رسول اللہ نہ کوئی آپ کا ثانی ظہور شان یزدانی نمود شان ربانی خدا کا دوسرا کوئی یا رسول اللہ نہ کوئی آپ کا ثانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی سبحان اللہ۔ آئیے اس سے قبل کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں آپ اسے سماعت کریں۔ جی لگا کر دونوں عالم کے تاجدار نبی مالک و مختار کل کائنات کی اولین فصل بہار انبیاء کے سرخیل و سردار نبی ہاشمی تہامی قریشی عربی مدری کی بارگاہ اقدس میں جی لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں پیش فرمائے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و منجانا محمد وعلى آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان ملت، آج کی شام گدک کی سرزمین پر ایک اجلاس منعقد ہے جس میں میری شرکت تھی۔ یہاں والوں نے بڑی خواہش اور گزارش کی کہ جمعہ کے وقت یہاں تشریف لے آئے۔ ایک وقت سے آنے کا سلسلہ بن رہا تھا مگر جو وقت طے تھا اسی وقت میں آپ کے درمیان آنا ہوا۔ اللہ ہمارے آنے کو بھی قبول فرمائے اور آپ کے سننے اور جمعہ کی بابرکت ساعتوں میں خانہ خدا میں بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ رفیقان ملت، خطبہ مسنونہ میں نے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو مذہب اسلام ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے قریب کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تھوڑا ٹیک لگا کر چھوڑ دو، آرام سے بیٹھا، جوان آدمی ہے ماشاءاللہ۔ پہلی آیت کریمہ جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین اور مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ آپ دیکھیں اس سرزمین پر فرش گیتی پر بے شمار مذہب کے ماننے والے ہیں اور ہر مذہب اپنے آپ میں یہ کہتا ہے کہ میرا دین مکمل ہے، اپنے طور پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دین نجات کا ضامن ہے، اس کا دین دین برحق ہے۔ لیکن اہل اسلام اور مسلمانوں کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے جس کے اندر ایک رائی کے دانے برابر بھی شک اور گمان کی قطعاً گنجائش نہیں کہ سارے مذہب کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن ہم مسلمانوں کا دعویٰ پورے باطل پر یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ میرے نزدیک کوئی کہے کہ یہ مذہب ہے، تیرے نزدیک کہے کہ یہ مذہب ہے، اس کے حق ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت، ایک گروہ
یا آپ کے اس گجیندر گڑھ والے اس مذہب کو مانے یا گدگ والے مانے یا کرناٹک والے مانے یا ہندوستان والے مانے یا عرب والے مانے یا چین کے لوگ مانے یا جاپان و اندلس کے لوگ مانے یا برما اور میانمار کے لوگ مانے، لوگوں کے ماننے سے کسی مذہب کی حقانیت نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ مذہب حق والا کہلاتا ہے، اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں یعنی اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ مذہب اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ اس مذہب مہذب کے ہم ماننے والے ہیں، مگر ایک مذہب کی خوبصورتی اس وقت پوری نکھرتی ہے کہ اس مذہب میں آنے والے کو پھر کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو مذہب میں جب بندہ آ جائے تو وہ مذہب اسے صرف مذہبی لباس میں ہی پابند نہ کر دے، بلکہ مذہب اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اگر آپ تجارت میں مذہب اسلام سے رہنمائی مانگیں گے تو بتاؤ مکہ المکرمہ کی سرزمین سے لے کر مدینہ تک جس محمد الرسول اللہ نے اسلام کے اجالے کیے ہیں، وہی میرے آقا کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی شام کو تجارت کی غرض سے گئے ہیں تو کبھی آپ نے قافلہ در قافلہ صحابہ کو تجارت کے لیے بھیجا ہے۔ تو دین محمدی رسول پاک کی سیرت تجارت کا انداز بھی سکھاتی ہے، رسول پاک پر نازل شدہ اللہ کا کلام تہذیب اور تمدن بھی سکھاتا ہے، اخلاق کا زیور بھی پہناتا ہے، ایمان اور عقیدے کا نور بھی دیتا ہے، چہروں پر اجالے بھی عطا کرتا ہے، سینے میں پختگی بھی عطا کرتا ہے۔ اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے، اسلام نظافت کا مذہب ہے، اسلام عقیدت کا مذہب ہے، اسلام یکتائی کا مذہب ہے، اسلام امن و سکون کا مذہب ہے۔ اسلام جس نے اپنے آپ کو یوں کھولا کہ اپنا ہو یا بیگانہ سب کے لیے، جس نے دست وا کشادہ کر کے کہا ہر ایک کے سر پر اگر کوئی مذہب سایہ دے سکتا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ تو عزیزان ملت، اسلام جو کسی لحاظ، کسی کونے یا کسی ہلکے بات برابر بھی اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے، کمی نہیں رہ گئی، اور جب کمی نہ رہی تبھی تو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے مقدس رسول پر خدا نے کلام نازل فرمایا اور اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے پیغمبر پر رب تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرما کے اعلان کیا اے پیغمبر آج ہم نے اس مقدس دین کو مکمل فرما دیا۔ اب آپ بتائیے مکمل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک اینٹ کے برابر بھی اب کچھ کام کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ آپ مسجد بنانے کے لیے نکلے اور آپ نے ایک مسجد تعمیر کر دی، آپ نے اینٹ گارے سے دیواریں کھڑی کر دی، آپ نے ماربل لگا کر کے اس کی خوبصورت رنگ و رنائش میں کمی نہ آنے دی، آپ نے پنکھے لگا دیے، سب کچھ لگا دیا، لیکن سارے لوگ جب مسجد میں آئے تو اجالا ہی نہیں ہے، سب بٹن دبا رہے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ لوگ کہیں گے یہ کیسا کام کیا ہے، عمارت بنا دیے ہو، پنکھے لگا دیے ہو، ٹائلز اور ماربل کا اہتمام کر دیا ہے، لیکن ہم رات کے وقت میں جب مغرب و عشاء کے اندر آئیں گے تو اس کے اندر اجالے کہاں سے دیکھیں گے؟ لہذا تم نے یہ کام تو کیا لیکن یہ کام مکمل جبکہ سب کچھ تیار ہے، لیکن لائٹ نہ لگنے کی وجہ سے آدمی کہتا ہے پھر بھی کام کیا ہے، ادھورا رہ گیا۔ جب ایک لائٹ کی وجہ سے کام ادھورا رہ جائے تو دین تو پھر دین ہے، کسی بات کی کمی رہ جائے تو اس دین کو مکمل دین نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام کے اندر، اس عظیم مذہب کے اندر نہ تجارت کے اصول میں کوئی کمی ہے، نہ زندگی گزارنے کے انداز میں کوئی کمی ہے، نہ تمہارے مسلمانوں کی تہذیب میں کوئی کمی ہے، نہ اخلاق میں کوئی کمی ہے، نہ تمہارے اس مذہب کی دینداری میں کوئی کمی رکھی گئی، نہ عبادت کے اخبار میں کوئی کمی رکھی گئی۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ نے دین مکمل فرما دیا تو اس دین کو ماننے والے کیوں ادھورے رہ گئے؟ جب دین مکمل، جب میرا اسلام مکمل، جب میری عبادت مکمل، جب میرا نظام حیات جو دستور عمل کی شکل میں قرآن میں دیا گیا وہ مکمل، تو آپ مجھے بتائیں پھر ایک مسلمان اتنا نامکمل کیوں ہے؟ آج اس کے پاس اخلاق کی کمی ہے، آج اس کے پاس عقیدت کی کمی ہے، آج اس کے پاس عبادت کی کمی ہے، آج اس کے پاس زندگی اور حسن معاشرت کی کمی ہے۔
اس سے بات کیا جائے تو اس کے لہجے کی تلخی اور کڑواہٹ بتاتی ہے کہ یہ تو مسلمانوں کا انداز نہیں ہے، اس کے ساتھ 2 منٹ بیٹھا جائے تو اس کی صحبت بتاتی ہے تو یہ تو اسلام والوں کا انداز نہیں ہے، کیونکہ 2 منٹ اور سچے مسلمان کے ساتھ بیٹھ لے پھر یا تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے یا اسلام کی تعریفیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری صحبت میں 10 گھنٹے بھی کوئی بیٹھے تو ہماری زندگی سے وہ انقلاب، وہ خوشبو سامنے والے کو محسوس نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو دین اللہ کے رسول ہمیں مدینہ میں دے کر مکمل فرما گئے، اللہ کی طرف سے جو کتاب دستور عمل کے شکل میں قرآن قیامت تک رہنے والا معجزہ بن کے میرے تمہارے درمیان آ گیا، ساری چیزیں مکمل ہونے کے باوجود پھر یہ مذہب کے ماننے والی قوم کیوں نامکمل رہ گئی ہے؟ یہ میرا آپ سے ایک درد مندانہ سوال ہے کہ آج ہمیں ضرورت ہے، بلکہ شروع دور سے اس بات کی ضرورت رہی ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ہمارے اسلاف و بزرگان دین نے، صالحین امت نے زندگی بسر کر کے اسلام پر مکمل چل کے بتلایا کہ ہاں یہ دین مکمل ہے تو اس کا ماننے والا بھی پوری طریقے سے مکمل ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب اس سے کوئی گفتگو کرے تو اس کی گفتگو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ مکمل تہذیب والا آدمی ہے۔ لیکن اے ایمان والوں، آج ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر اسلام تو ہے، اسلام کی تکمیل کا وہ زاویہ، اسلام کے مکمل دین ہونے کی جو خوبصورتی میرے گھر سے دکھنی چاہیے تھی وہ دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں میں مسلمان ہوں، میرے تمہارے نام مسلمانوں جیسے ہیں، لیکن ہمارے انداز اس مکمل دین کو نہیں درشاتے کہ جسے دیکھنے کے بعد کوئی کہے کہ ہاں یہ جو ابرار نام کا مسلمان ہے، یہ جو ارمان نام کا مسلمان ہے، یہ جو محمد نام کا آدمی ہے، یہ جو دنیا کے الگ الگ نام رکھنے والے اور مسلمانوں کے نام رکھ کر جینے والے، ان کا صرف نام مسلمان نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی کے اندر تہذیب اسلام کی ہے، تمدن اسلام کا ہے، خوشبو اسلام کی ہے، عقیدت اسلام کی ہے، ان کے گھروں میں نور اسلام کا ہے، ان کی زندگیوں میں بہاریں اسلام کی ہے، ان کی زبانوں پہ ترانے اسلام کے ہیں، ان کے ایک ایک اسلوب، ایک ایک عمل، ایک ایک کردار سے پیغمبر اعظم کی سنتوں کی خوشبو دکھائی دیتی ہے۔ اے ایمان والوں، اسی لیے ہم نے کہا اللہ تم سے کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ جب دین اسلام اللہ کے نزدیک اور اللہ نے مکمل دین دیا تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس مکمل دین کے ایک ایک گوشے سے ہم تربیت حاصل کریں۔ آج اگر کاروباری آدمی کو دین سکھایا جائے، تو وہ کہتا ہے اگر دین کے ان اصولوں پہ ہم پابندی کریں گے تو کما نہیں پائیں گے۔ تو ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ اگر دین پر چل کر کمانا ممکن نہیں تھا تو پھر صحابہ کو بھوکے اس دنیا سے چلے جانا چاہیے تھا، تابعین کو بھوکے انتقال کر جانا چاہیے تھا، میرے تمہارے شیخوں کو، بزرگوں کو اسلام پر چل کر کمانے کی بجائے وہ دین پر بھوکے مر جاتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ صحابہ کے ایک ہاتھ میں مسلح ہوتا تو وہ ایک ہاتھ میں سواری دوڑا کر اللہ کے اس مقدس دین کی حفاظت کے لیے نکلتے، تو ایک طرف اپنے گھر والوں کو حلال غذا کھلانے کے لیے روزی تلاش کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ کوئی ملک شام کا سفر کر رہا ہے، کوئی ایران و یمن کا سفر کر رہا ہے۔ اصحاب رسول اللہ نے بڑی بڑی تجارتیں، خود میرا تمہارا امام جو ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، کپڑوں کے اتنے بڑے تاجر تھے، پورے بغداد میں امام اعظم کا نام تھا کہ اس سے بڑا تاجر ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ان لوگوں نے جو دین کو سنبھال کے تجارت کی، اگر دین کے ساتھ تجارت مشکل ہوتی تو سب سے زیادہ مشکلیں ان کو نظر آتی، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا کہ حلال کمائی حرام کے قریب جائے بغیر لائی جا سکتی ہے۔ آدمی لاکھوں کروڑوں حلال کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات کی گواہی دیجئے، حرام کمانے والوں کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے، حلال کمانے والوں کو بھی دینے والا اللہ ہی ہے۔ اگر سود کا کھانے والا 2 بلڈنگ بنا سکتا ہے تو جو حلال کمانے والا ہو وہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ حرام کو دینے والا، حرام کے ذریعے سے کمانے والا اللہ کی نافرمانی کر کے کما رہا ہے۔ کیا تمہارا میرا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا کہ میں اللہ کو راضی کر کے گھر نہیں بنا سکتا؟ اگر تم اللہ کے راستے میں ڈٹ گئے تو رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ جو زمین کے اندر
اندر جھانکنے والے کیڑے کے اندر بھی اللہ رزق کا سامان مہیا کر سکتا ہے، تو وہ زمین کے اوپر بسنے والی اشرف المخلوقات کو کیوں اللہ رزق نہیں دے سکتا؟ بس فرق یہ ہے، فرق بس اتنا ہے کہ ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے. ہم یہ سوچنے لگے کہ اگر اس طریقے سے چلتے جائیں گے تو پھر ہم بھی ایک تسبیح و مصلی اٹھا کر بس اللہ اللہ کہتے رہ جائیں گے، کما نہیں پائیں گے، بچوں کو پال نہیں پائیں گے، ہم گھر اور بینک بیلنس کا انتظام نہیں کر پائیں گے. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، دین مکمل کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم جس راستے کو بھی چلو اور اس میں اگر اس دین کو شامل کرو تو یہ دین تمہیں کامیابی دلاتا ہوا نظر آئے گا. اسی کو دین مکمل کہتے ہیں. اور الحمدللہ اسلام ایسا مکمل نظام دنیا و آخرت کا ہے کہ جس کے اندر واقعی حقیقتاً یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے کہ میرے مذہب میں 1 انچ برابر بھی کوئی ٹیڑھا پن اور کمی نہیں ہے. الحمدللہ. دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند کوٹھیاں بنا لی، بچوں کو گریجویٹ کرا دیا، پھر اس کے بعد علاقے کے کاؤنسلر یا کسی چھوٹے موٹے سیٹ پر بیٹھ گئے یا بڑی سیٹ کے حقدار ہو گئے، یا کچھ نہ ملا تو آخر میں دنیا جہان کا حرام کما کے مسجد کے صدر سیکریٹری اراکین بن گئے. اللہ خدا خیر فرمائے. اب تو مسجد کے اراکینوں کا حال یہ ہے جس نے ہزاروں کی گھنٹیاں مار کھائی ہوئی ہے وہی آ کے پہلے متولی کے نام پر نام لکھاتا. پہلے لوگ ڈرتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، کم سے کم یہاں سے تو میں اپنے آپ کو بچاؤں. اب لوگ اتنے زیادہ نڈر اور بے باک اور خدا کے خوف سے خالی ہو گئے ہیں. پوروں کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو ہے اللہ والے ہیں، حلال کے ذریعے سے رہتے ہیں اور اچھائی کی نیت سے دین سے قریب آتے ہیں، مسجدوں کی خدمت کی نیت سے. ورنہ ایک بہت بڑا طبقہ بھی ایسا ہے صرف اپنے نام کے آگے صدر لکھانے کے لیے مسجد کا صدر بنتا ہے، صرف اپنے پیسے دکھانے کے لیے علاقے کی صدارت حاصل کرتا ہے. عزیزان ملت و رفیقان گرامی، تو ایسے نڈرتا کے حال کے اندر کہ جہاں کامیابی کا جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ بدل گیا. لوگ اپنے اپنے حساب سے کامیابی کو مانتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی میں اگر میرے 3 بچے ہیں، تینوں کو پڑھا کر کے ایک پوسٹ دلا دی تو میں کامیاب ہو گیا. کوئی سوچتا ہے کہ اگر میں نے 4 گھر بنا دیے اور اس سے میرے بھاڑے آتے رہے اور میں کھاتا پیتا آرام سے اپنا بڑھاپا گزار دوں تو میں کامیاب ہو گیا. کوئی سوچتا ہے کہ میں اگر اچھی سیٹ پر پولیٹیشین بن گیا تو میں کامیاب ہو گیا. کامیابی کو سوچنے کے لیے لوگوں کا الگ الگ راستہ ہے، جبکہ ہمارا اور آپ کا ماننا یہ ہے کہ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. دنیا مومن کے لیے مثل قید خانے کے ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. ہم یہاں جتنے بھی بڑے منصب پہ آ جائیں یا جتنے ہی چھوٹے رہ کر زندگی گزاریں، کامیابی ہمارے اس دنیا میں چھوٹے اور بڑے رہنے سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے. کامیابی پھر کس چیز کو کہیں گے؟ قرآن کا اعلان سنیے. قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کہ جس کو اللہ کی رحمت نے جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا وہ بندہ کامیاب ہے. اب جہنم سے دور ہٹائے جانے کے لیے آپ کو اور میرے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم شراب سے دور رہیں، زنا سے دور رہیں، جھوٹ سے دور رہیں، ہم حرام کی کمائی سے دور رہیں، ہم لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے سے دور رہیں، یتیموں کا مال کھانے سے دور رہیں، بیواؤں پر بری نگاہ ڈالنے سے دور رہیں، ہم بچوں کی کفالت کے اندر کمی نہ آنے دیں، گھروں کے اندر ماں باپ کی عزت کے جھنڈے گاڑے اور ان کو تکلیف ہرگز کسی صورت نہ آنے دیں، اپنے والدین کا احترام کریں، مصلی سجا کر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں. جب یہ ادائیں شامل ہوں گی تو بندہ جہنم سے دور ہوگا. جنت سے قریب کیسے ہوگا؟ جب اللہ کے اس مقدس بندے کی زبان کھلے تو صبح و شام پہلے جب یہ اٹھا بستر سے تو اٹھتے اٹھتے سوچے کہ میں کوئی اور بات نہیں کروں گا، سب سے پہلے قرآن کھول کر کے پڑھوں گا یاسین والقرآن الحکیم انک لعلی یاسین والقرآن الحکیم. میں یہ آیت کریمہ، یہ آیات بینات پہلے کھولوں گا، اس کے بعد اپنی آنکھوں سے لگاؤں گا، پھر میں مسجد کی طرف جاؤں گا، اس کے بعد نماز فجر کے لیے اپنے پیشانی کو اللہ کے حضور سجدے میں رکھ کر گڑ گڑا کر عرض کروں گا مولا تیرے محبوب نے کہا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا کی ہر نعمت سے اور دنیا میں موجود ہر خیر سے
بہتر ہے میں تیرے در پہ آیا ہوں، یہاں تک آ کر سجدہ رکھنا مولا، یہ تیری توفیق کی مرضی تھی، اب سجدے تک توفیق دے دی ہے تو میرے دامن کو آج پورے دن میں رزق سے، عزت سے، وقار سے کشادگی کر دے۔ جس بندے خدا نے فجر کی اس حالت میں اپنے آپ میں صبح اس انداز میں کی کہ اس کے ہاتھ میں قرآن، اس کے سجدوں، اس کے پیشانی پہ سجدوں کا نور رہا، اب آپ بتائیے جس نے صبح صبح اللہ کے حضور عزت کما کر اپنے دن کی شروعات کی، کیا وہ دن کے اندر کبھی ذلیل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس دن کے اندر اللہ کے رزق سے محروم ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا وہ یقیناً جہنم سے دور کر دیا گیا، اور جس کا تعلق اپنے خدا سے کمزور ہوا وہ پھر جنت کے قریب نہیں جا سکتا۔ جنت کے قریب جانے کے لیے خدا سے تعلق اور کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کے دل کے اندر تکلیف ہو تو فوراً صدا اللہ کی آئے، آپ کو دنیا والے ستائیں تو فوراً یاد رحمت خدا آئے، آپ اگر حرام کے قریب جائیں تو فوراً دل کہے نہیں نہیں اللہ نے منع فرمایا ہے، اگر آپ کسی کو تکلیف دینے کے لیے ہاتھ پیر یا اپنی طاقت کا استعمال کریں تو فوراً آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ خیال آئے نہیں نہیں اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ عزیزان ملت، جب آپ کا تعلق خدا اور خدا کے دین، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی شریعت سے اتنا مضبوط ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے اقبال کی زبانی آپ بھی کہیں گے کہ ہاں رسول پاک علیہ السلام کا یہ دین وہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کے اس مقدس دین سے جب تم قریب ہو جاؤ گے تو اے ایمان والو، یہ میرا دعویٰ نہیں بلکہ اسے لکھ لو، اگر بات غلط ثابت ہو روز قیامت میں مل جاؤں گا، قیامت کے دن میرا دامن پکڑ کے پوچھنا کہ آپ نے منبر پہ کہا تھا دین سے جڑنے والے کو اللہ کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا، میں دین سے جڑا رہا پھر بھی میں ذلیل ہو گیا، تو روز قیامت میرا دامن ہوگا اللہ کے حضور آپ مجھے ٹھہرا کے پوچھنا، عزتیں اسی کے لیے ہے جو دین کا ہو گیا، اور وہی آدمی ذلیل ہوگا جو دین سے دور ہو گیا، ذلتیں اسی کے مقدر میں جائے گی جو مصطفیٰ کی شریعت سے دور ہوا، جو خدا کے کلام سے دور ہوا، جو عبادتوں کے نور سے دور ہوا، جو سجدوں کی حلاوت سے دور ہوا، جو عزتوں کا طرفگار ہے، جو چاہتا ہے کہ ہاں دنیا والے میری قدر کریں، آخرت میں میرے پیشانی پر نور بن کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش ہو، آج چار لوگوں کے سامنے میری تمہاری برائی ہو جائے تو سینے پہ کیا گزرتی ہے؟ یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے ایسے ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، 40-50 آپ کے بچے ہیں، اگر آپ کے بلا کر پیرنٹس میٹنگ کے اندر جہاں پر 20 بچوں کے ماں باپ اکٹھا ہے، 18 لوگوں کی تعریف کی گئی، 18 پیرنٹس کے بچوں کی، اور 19-20 والوں کی کہا کہ تمہارے بچے ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ آتے ہیں سیدھا بیٹ اٹھاتے ہیں، لکڑی اٹھاتے ہیں، مار دھار بچوں کے ساتھ، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ 4 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 10 سال، بغیر دیکھے باپ کی محبت ختم ہو جاتی ہے، ماں کا پیار ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ عزت کو فرق آ گیا کہ اتنے لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کیا گیا کہ تیرا لڑکا صحیح سے پڑھنے میں دھیان نہیں دیتا ہے، تو اتنے پیسے لگا کر اس پر محنت کر رہا ہے، باپ 300 کی دیوڑی مار کر کے صبح سے پسینے میں اپنے آپ کو لت پت کر کے باپ بازار میں منڈی لگا کر 300-400 دن کا کما رہا ہے اور اپنے بچے کی سالانہ 20-25 ہزار فیس بھر رہا ہے، تو اس لیے اس کی عزت کو جیسے ہی فرق آیا اس نے بچے کی عمر کا خیال نہیں کیا، باپ کی محبت کا خیال نہیں کیا، ماں کے لاڑ کا خیال نہیں کیا، اٹھایا دے دھنادن مارنے لگا۔ 4 لوگوں کے سامنے تمہاری بے عزتی ہو جائے تو آپ کا نفس کہتا ہے کہ میری شان کم ہو گئی، جب پوری مخلوق کے سامنے دفتر عمل لے کر کے فرشتے آئیں گے اور اربوں خربوں لوگ امت کھڑی ہوگی اور میرا تمہارا دفتر عمل کھلے گا اور اس میں لکھا ہوگا کہ ہاں اس نے سود کی کمائی سے زندگی گزاری ہے، ہاں یہ وہ بندہ ہے جس نے بدنگاہی کی ہے، ہاں یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے مسجد کو چلائی ہے لیکن مسجد کا پیسہ مار کر کے کھایا ہے، ہاں یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے بغل کے گھر میں مسلمانوں کے بچے روتے رہے لیکن یہ اپنے دسترخوان پہ نعمتیں سجا کر کھاتا رہا، پڑوس کو 1 کٹورا شیر اور 1 کٹورا شکر کا نہ بھیجا، یہ وہی آدمی ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا، 40 سال کی زندگی میں 1 ورق قرآن کا کبھی پڑھنے کے لیے نہ اٹھایا، یہ وہی آدمی ہے کہ جس نے اپنی زبان سے کہا تو صحیح کہ ہاں محمد رسول اللہ میرے آقا و مولا ہے، میرے رسول داتا ہے، وہ سب کچھ ہے میرے لیے، وہ ماما وہ ملجا ہے، لیکن شریعت مصطفیٰ پہ چلنے کی بات آئی تو اس نے سب کچھ پیچھے ڈال کر کے کہا یہ مولویوں کا کام ہے، جب کہا گیا کہ ہاں یہ جو خرافات تم کرتے ہو محرم کے نام پر اسے چھوڑ دو تو
तो लगा कर कहा कि ये शरीयत की बात मौलवियों के समझ में आती, हमारा काम तो तरीका तो मारिफत वाला है। ये सारी बातें जब अमल शरीयत की आएगी, महशर के मैदान में खुलेंगे राज और भेद, मुस्तफा सामने होंगे, अल्लाह का जलाल होगा। फिर 4 लोगों के सामने जब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी, तो अरबों खरबों के लोगों के सामने जब हमारा अमल सामने आएगा, तो फिर कितनी नाराजगी, कितनी पशेमानी, कितनी शर्मिंदगी होगी। सोच सकते हैं। अगर उस शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अज़ीज़ान मिल्लत, ये बड़ा नाजुक दौर है। फिर इसके अंदर अकीदों पे हमले एक तरफ तूफान की तरह हो रहे हैं, वहीं अमल की खराबी एक तरफ मिस्ल सैलाब के चढ़ाई कर रही है। अगर अमल बचाया जाए तो बहुतों के अकीदे खराब हो रहे हैं, अकीदे बचा रहे हैं तो बहुतों के अमल खराब हो रहे हैं। अब अकीदा और अमल दोनों को सच्चा और खरा और अच्छा रखने के लिए कौन सा ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि कोई बदमज़हब वहाबी, देवबंदी, नेचरी, कादियानी, राफजी, तबर्राई, नासबी, शिया, किसी की बदबू न मुझ में आए न मेरी नस्लों में आए। अमल की खराबी, न कोई शराबी, न कोई जानी, न कोई हराम का खाने वाला, न हराम के लुक़्मे पालने वाला, न सूद और सट्टेबाजी करने वाला, न जुआ खेलने वाला, कोई अमल की खराबी ना आए, न नमाजें छोड़ने वाला। तो फिर अकीदा और अमल की पुख्तगी कैसे आएगी? हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, सोहबते सालेह, अल्लामा मुनावी ने इसकी तर्जुमानी की, सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनत। अल्लामा मुनावी कहते हैं, नेकों की सोहबत तुम्हें नेक बनाती है, बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बनाती है। ऐसे ही हजरत सादी शिराजी ने फरमाया, एक साथ सोहबत बाओलिया बेहतर 7 साला ताते बेरिया। सादी शिराजी फरमाते हैं, एक लम्हे की अल्लाह वालों की सोहबत 1000 नफिल रकात पढ़ने से बेहतर है। 1 मिनट के लिए आप किसी खुदा वाले के साथ बैठ जाओ, 1000 रकात नफिल पढ़ने से आपके लिए बेहतर है। इनसे पूछो आखिर ऐसा क्यों है भाई? कहाँ 1000 रकातें, कहाँ 1 मिनट? इसका मतलब यह है कि खुदा वाला 1 मिनट में तुम्हारी दिल की दुनिया को इस कदर बदल सकता है कि तुम अकेले बैठकर 1000 रकात से भी जल्दी वो तौफीक हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए उलमाए रब्बानीयीन और हक वाले उलमा, अहले सुन्नत, मसलके इमाम अहमद रजा की पाबंदी करने वाले सही पुख्ता उलमा की सोहबत में आज आकर पनाह लेना जरूरी है। वरना हम देख रहे हैं जो उलमा से करीब नहीं, कोई राफजी बन गया, कोई शिया बन गया, कोई नासबी बन गया, कोई खारजी बन गया, कोई वहाबी बन गया, कोई 40 दिन का चिल्ला काट कर जमाती बन गया, कोई अहले हदीस बन गया, कोई मिर्जा प्लम्बर की सोच सोशल मीडिया पे सुन सुन करके वैसा हो गया, कोई डॉक्टर जो तरह तरह के लेबल लगा करके दीन बयान कर रहे सोशल नेटवर्क पर, उनकी बातें सुन करके अजीब दिमाग खपाया हुआ, जैसे अच्छे खासे बैल को अगर लाल कपड़ा दिखा करके उसे उसकी रस्सी खोल दी जाए तो वो बहक करके ऐसे मारने लगता है कि उसे खुद होश नहीं रहता है कि ये मैंने इसका खाया है और इतने दिन तक मैं घास खाया हूँ इसका, इसने मेरी ख्याल इतने दिनों तक मेरा रखा है। तो वैसे ही हाल उन लोगों का है जो सही चलते रहते हैं, लेकिन जब कोई बहकाने वाला वो कपड़ा दिखा देता है तो सींगे उठाकर उसी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी ही तो है, लेकिन हमारी कौम उलमा की बातों को सीरियस नहीं लेती, इस वजह से कि वो सिर्फ इन्हें इतना ही समझती है कि दीन पढ़ा हुआ आदमी है और इसके अलावा बयान ही क्या करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इल्म की फजीलत बयान फरमाई, कुरान के अंदर जो इक़रा का तर्जुमा आया, रसूल पाक ने जो फरमाया तलबुल इल्म फरीदा, ऐसे ही रसूल पाक ने फरमाया कि बेशक जब बंदा इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो जमीन के अंदर मौजूद अपने छोटे छोटे घरों में चींटियां और समुंदर के अंदर तैरने वाली छोटी से लेकर बड़ी मछलियां
آسمان و زمین کے فرشتے اس علم حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو آپ پوچھئے کہ قرآن جس علم کے بارے میں بول رہا ہے, رسول اللہ کی زبان جس علم کے بارے میں بول رہی ہے, کیا وہ سائنس ہے, طب ہے, کیا وہ میتھس ہے, زولوجی ہے, باٹنی ہے, کیا وہ سوشل ہے, کیا وہ میتھس ہے, کون سا ہے؟ آپ بولیں گے کہ یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں ہم بارہا سنتے آئے ہیں علماء کی زبان سے, وہ علم دین ہے. تو سب سے بڑا علم تو ہم نے حاصل کیا, باقی جو دنیا کے علوم رہ گئے وہ دوسروں نے حاصل کیے ہیں. تو جو زیادہ قدر والا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک علم تھا اس کی باتوں کو ہلکے میں لے رہے ہیں, اور جو کم پڑھا لکھا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جس علم کی اہمیت کم ہے اس کے علم کو زیادہ سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج علماء کی باتوں کو ہلکے میں لینے کی وجہ سے تو عوام کے اندر خرابیاں پیدا ہو. اگر سیریس لیتے کہ ہاں اس بات کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے, تو ہمیں اس کے اندر پھر دائیں بائیں 19-20 راستہ نہیں نکالنا چاہیے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے, اس سے بچو تو بچنا چاہیے, یہ کرو تو کرنا چاہیے, یہ ناچ گانا چھوڑو تو چھوڑنا چاہیے, فلمیں ڈراموں سے بچو تو بچنا چاہیے, لیکن راستے نکالنے کے لیے, سود خوری سے باز رہنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا, یہ پیغام دے رہے ہیں ہمیں باز رہنا چاہیے. زناکاری عیاشی سے بچنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا, وہی منبر سے علماء بیان کر رہے ہیں ہمیں بچنا چاہیے. بد نگاہیوں سے بچنا چاہیے, بد افعالیوں سے بچنا چاہیے, حرام کی طرف جانے سے روک کر کے حلال کے پیسے دو چار ہی آئے اس کمانے میں لگنا چاہیے. لیکن ساری باتوں کو ہلکے میں لیں گے. لیکن ایک ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی بیمار پہنچے, اپنا پختہ ٹناٹن سنی کہنے والا, اور ڈاکٹر نے کہا بھائی دیکھو یہ تمہیں بیماری ہو گئی نیمونیا, صبح ایک گولی لینا, دوپہر میں دو, تو صبح 2 گولیاں لینا, شام میں 2 گولیاں لینا, صبح پیلی والی لینا اور شام میں لال والی 2 گولیاں لینا. اب گھر آیا, امی نے کہا کہ کیا کہا ہے؟ بولے کہ صبح 2 پیلی لینی ہے اور شام میں جو ہے 2 لال والی گولیاں لینی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے. تو اب ماں کہہ رہی ہے کام کرو, لال والی صبح میں لے لو اور پیلی والی شام کو لے لینا. تو بیٹا کہے گا کیا بات کرتی ہیں آپ؟ وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر وہ پڑھا لکھا ہے, میں کہہ رہی ہوں نا تیری ماں ہوں, تیرا بھلا ہی تو چاہوں گی, لیکن کیا آپ کو کیا معلوم اس کے بارے میں کہ پیلی کیا اثر کرتی ہے, لال کیا اثر کرتی ہے؟ جس کے کوکھ میں 9 مہینے رہ کر کے بچہ باہر آیا اس کی بات کا اعتبار نہیں کر رہا اس وجہ سے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے, اور ڈاکٹر کے کہے ہوئے پر اتنا یقین ہے کہ پیلی صبح ہی کو لے گا اور لال رات ہی کو لے گا. رات دن ہو جائے, دن رات ہو جائے, تب بھی وہ کبھی رات کی گولی دن میں نہیں لے گا, دن کی گولی رات میں نہیں لے گا, اس وجہ سے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے. انجینئر نے پلان گھر کا ڈال دے دیا, سول انجینئر تھا کہ گھر یہاں آئے, واسطو کے حساب سے آج کل لوگ ہندوؤں کا دیکھا دکھایا, خود بھی جو ہے واسطو بڑا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز یہاں آنی چاہیے, وہ چیز وہاں آنی چاہیے, باتھ روم یہاں ہونا چاہیے, تو بیڈ روم ہال یہاں ہونا چاہیے, کچن روم یہاں ہونا چاہیے, تو دنیا جہان کے. اب وہ ڈال کر کے پلان دے دیا گیا, 10,000 اس کی فیس. اب پلان کے حساب سے بیوی کو پسند نہیں آ رہا ہے, بیوی نے کہا کام کرتے ہیں بیڈ روم ادھر کر دیتے ہیں, کچن ادھر کر دیتے ہیں, لیکن مانے گا نہیں. بولے 10,000 اسے دے کر کے پلان اسی وجہ سے ڈلوا کے لایا ہوں کہ ویسے بنانا ہے, اگر تیرے حساب سے بنانا ہوتا تو اسے کہے کو 10,000 دیتا, تو اسے دے کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں. لیکن جو قرآن قیامت تک کے لیے تمہارے میرے لیے ہدایت کی ضمانت, نجات کی ضمانت لے کر آیا, اس قرآن کے کھلے ہوئے لفظوں پہ یقین نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اے مومنو حرام سے بچو, پھر بھی امت کہتی ہے کہ نہیں, اگر پورے حرام سے بچنے پر آ جائیں گے تو ہم صوفی نہ بن جائیں گے, ہم اللہ والے نہیں بن جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں کس نے روکا ہے تمہیں خدا والا بننے سے؟ تم بھی خدا والے بنو, تمہاری صحبت میں آنے والا بھی خدا والا بنے, تم بھی علماء کے جیسے بنو, تم بھی اللہ کی ذکر کرنے والی جماعت میں اپنا نام درج کراؤ, تبھی تو کامیابی مقدر بنے گی. عزیزان ملت اور رفیقان گرامی, آج دور کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنے آپ کو عقیدے کے تحفظ میں رکھیں, عمل کے تحفظ میں رکھیں, عملی طور پر بھی اپنے آپ کو پختہ رکھیں, اور عقیدے کے حساب سے بھی بولیے کیا رکھیں گے؟ عقیدے میں بھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. حالات دیکھ رہے ہیں کس قدر خراب ہے, رافضیوں اور شیعوں کا ایک دبدبہ ہو گیا ہے. آدمی صبح ایک صحبت میں بیٹھتا ہے, شام الگ صحبت میں بیٹھتا, کب جو ہے ماتھا کھسک جائے اور کب سنی سے جو ہے نا بیوڑا سنی بن جائے معلوم نہیں ہے نا, کب اچھے والے سے برا والا بن جائے معلوم نہیں. تو دور کی ضرورت کیا ہے کہ آپ عقیدے اور عمل دونوں میں, بھائی بولو, آپ کو پیچھے والے بات سمجھ آ رہی نا؟ لاسٹ آئے ہیں آپ, 5-10 منٹ کی گفتگو سننے کے لیے ہماری قوم آتی ہے تمہارے لیے. پورے حضور نے فرمایا نا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے,
علم کہاں سے حاصل کریں گے؟ جمعہ میں 5 منٹ جو آتے ہیں اس سے 5 منٹ سے آپ زندگی کے عالم بن جائیں گے؟ تو روز قیامت یہ بھی ایک سوال ہے آپ سے. روز قیامت ہر مومن سے علم کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کے رسول اور اللہ کی شریعت اور قانون نے تم پہ فرض کیا تھا کہ دین حاصل کرنا تم پہ ضروری ہے, تم نے کیوں حاصل نہیں کیا؟ کسی کو رخصت نہیں ہے. اگر کوئی کہے گا مجھے معلوم نہیں, انجانے میں حرام ہو گیا, تو کیوں معلوم نہیں تھا تجھے؟ 40 سال کی زندگی کیا صرف کھان پان کر کے سونے کے لیے اللہ نے دی تھی؟ اسی لیے تو دی تھی کہ تاکہ تو قرآن کے احکام سمجھتا, مصطفیٰ کی سنتیں سمجھتا, نماز کے آداب سمجھتا, زندگی گزارنے کی تہذیب سمجھتا, بڑوں سے کیسے پیش آیا جاتا ہے, چھوٹوں سے کیسے شفقت کی جاتی ہے جانتا. 80 سال کا بوڑھا پوری زندگی گزار کے آ گیا, تجھے دین معلوم نہیں تھا. یہ سوال ہوگا, اور جس نے یہ جواب میں نہ کہا اس پر عذاب لگا. تو علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ جمعہ میں جلدی آئیں اور 40-50 منٹ کی گفتگو سن کر کے اپنے علم میں اضافہ کر کے جائیں. عزیزان ملت, تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کتنے خراب چل رہے ہیں. ایمان اور عقیدہ آدمی کا صبح سے شام میں کیا ہو جائے معلوم نہیں. میرے آقا غیب داں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے کے اندر يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا. حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا قیامت کے قریب, ایک مسلمان صبح اٹھے گا, ایک مسلمان بولیے صبح اٹھے گا, شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. پھر فرمایا یمسی مؤمنا, شام کو ایک بندہ مسلمان رہے گا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. آپ سوچیں کہ اس پر کوئی آسمان سے کوئی ایسی بھوت پریت اترے گی جو اسے اٹھا کر دین سے غائب کر دے گی, اسے کافر بنا دے گی؟ نہیں. یہ جو تمہاری میری صحبتیں ہیں کہ جو ہم کبھی کسی جماعت اسلامی کی صحبت میں بیٹھ گئے, کبھی کسی اہل حدیث کے ساتھ بیٹھ گئے, کبھی کسی غیر مقلد کے ساتھ بیٹھ گئے, کبھی کسی وہابی کے ساتھ, کبھی کسی دیوبندی کے ساتھ, اور کبھی سوشل نیٹ ورک پر, سوشل پلیٹ فارم پر دسیوں لوگوں کو سن کر کے, عجیب و غریب ذہنیت کے لوگوں کو سن کر کے اس کی ذہنیت اپنے ذہن میں بنانے لگ گئے. کبھی کوئی رافضی کے ساتھ بیٹھا, شیعہ کے ساتھ بیٹھا, کبھی کوئی جعلی پیروں کے ساتھ بیٹھا. تو ایمان عقیدہ تو غارت ہونا ہی تھا. تو اب ضرورت یہ تھی کہ اس رسول پاک کی حدیث کا ہونا سچ ہے. ہاں یقیناً ایسا ہوگا اور آج ہو رہا ہے. کتنے ہی لوگ صبح مسلمان تھے, شام کافر ہو گئے, شام مسلمان تھے, صبح کافر ہو گئے. اپنی زبان سے کتنے لوگ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں. جیسے بہت سارے لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے, اوپر والا دیکھ رہا ہے, وہ اوپر بیٹھا ہوا, معاذ اللہ رب العالمین. یہ کلمات اپنی زبان سے بولتے ہیں. کتنے ہی لوگ بولتے ہیں. اب ان کو کہا جائے تو بولیں گے ارے ہمیں معلوم نہیں تھا. تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی کیوں معلوم نہیں تھا تمہیں؟ تمہاری عمر 50 سال, تمہاری 35 سال, تمہاری 40 سال, تمہاری 38 سال, اس عمر میں تم نے کیا کیا جب تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کو اوپر والا نہیں بول سکتے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے, اور جگہ کے ساتھ اس کو بولا جاتا ہے کہ جو بنایا گیا. بنانے والے کو جگہ کے پابند نہیں کیا جاتا. بنانے والے کی رحمت تو ہر جگہ ہے. جو بنایا گیا ہے, یعنی میں, تم, انسان, شجر, حجر, درخت, پیڑ, پودے, کنکر, پتھر, یہ پہاڑ, ان کے لیے جگہ ہوتی ہے, ان کو بنانے والے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. تو اللہ کو اوپر والا کہنا تو کفر ہے. اب جس نے اوپر والا کہا تو اس پر تو کفر لازم آیا. تو کتنے لوگ بولتے رہے اور ان کا ایمان غارت ہو گیا اور ان کو معلوم تک نہیں. اب وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نماز کہاں سے جب ایمان ہی چلا گیا. ایسی زبان سے انسان, ایک مثال دی میں نے. پھر گانے سنتے ہیں نوجوان, کتنے ہی گانوں کے اندر کھلے کھلے کفر موجود ہیں کہ جس کو سننے کے بعد آپ نے خوشی سے وہ گانا سن لیا, آپ اسلام سے نکل گئے اور آپ کو معلوم ہی نہیں. آپ کے 15 سال کے بیٹے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام سے نکل گیا. اب وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, سجدے کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن نہ اسے قرآن کا نور ملے گا, نہ سجدے کی ہدایت ملے گی, نہ نماز اور عبادت کرنے کا کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقرب ملے گا. کیونکہ سب سے پہلے تو ایمان اور عقیدہ ہے. جب ایمان اور عقیدے کی تعلیم ہی اس بندے سے نکل گئی تو اب عمل لاکھ کرتا ہے, کیا فائدہ ہوگا؟ تو اسی لیے آپ عقیدتاً مضبوط رہیں اور نماز کی تو اتنی پکی عادت ڈال لیجئے اور یقین جانیے
کہ نماز کے بغیر نہ آپ کے رزق میں برکت ہو سکتی ہے، نہ چہرے پہ نورانیت آ سکتی ہے، نہ آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت اتر سکتی ہے۔ نماز کے بغیر بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک بات کہہ کر کے نماز کے حوالے سے گفتگو کو اختتام کی طرف لے آتا ہوں، وقت کافی ہو چلا۔ نماز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کا ایسا رکن ہے کہ ایمان اور عقیدے کے بعد عمل کے اندر نہ روزے کی اتنی اہمیت ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وہ منزلت ہے، نہ صدقات کا وہ مقام ہے۔ ایمان اور عقیدے کے بعد عمل کے معاملات میں سب سے پہلا مقام جسے افضل العبادات کہا گیا، تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ فضیلت، عزت و کرامت کا کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والوں کو اسلامی حکومت ہوتی تو علماء کے نزدیک قتل کرنے کا حکم ہے۔ جان بوجھ کر کے جس نے بغیر کسی عذر کے ایک وقت کی نماز چھوڑی اسے قتل کر دو، یا تو اتنا مارا جائے اتنا مارا جائے اتنا مارا جائے کہ اس کے جسم سے خون نکلنے لگے اور وہ توبہ کرے کہ آئندہ کبھی ایک وقت کی نماز بھی میں نے چھوڑوں گا۔ یہ اسلامی شریعت کا قانون ہے۔ یہ تو آپ غیر اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں تو اس وجہ سے کوئی پکڑ نہیں، لیکن قیامت لگے کہ میدان سجے گا تو نماز چھوڑنے والوں کو پھر پیش کیا جائے۔ یہ جو دنیا کے پہاڑ ہیں، ابھی آج کل گناہوں کی وجہ سے بھی اور مزید دنیا کھودے جانے کی وجہ سے گرمی کا تاپمان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر سال گرمی بڑھ رہی ہے کیونکہ ہریالیوں کو کاٹ رہے ہیں، جنگلات کو ختم کر رہے ہیں۔ ٹیمپریچر کا جو سطر ہے وہ ہر سال بڑھ رہا ہے۔ جو علاقے ٹھنڈے مانے جاتے تھے ان علاقوں میں بھی گرمی پڑنے لگی۔ ابھی اسی سال کی گرمی لے لی 40-45 سے زیادہ ڈگری جو ہے ان علاقوں میں گزری ہے کہ جن علاقوں میں 35, 36, 38 بہت مانی جاتی تھی وہاں پر 40-45 ڈگری گرمی پہنچ۔ لوگوں کی حالت کیا ہو گئی؟ ذرا باہر گئے اف کرتے ہوئے پھر آئے پنکھا چلائے بیٹھ گئے، تھوڑا سا کھول کھال کر کے کوئی ایسے ہی ٹھنڈی ٹائلز پر لیٹ رہا ہے تو کوئی پنکھا چلا رہا ہے، کوئی ایئر کولر لگا رہا ہے، کوئی اے سی چالو کر رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، لیکن اس گرمی سے پتھر تو نہیں پگھلتا، پہاڑ گلتا نہیں، گلتا ہے پہاڑ؟ نہیں گلتا، پہاڑ ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ ہاں پہاڑ پہ کوئی جا کے پتھر پہ بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے اس کا چمڑا جل جاتا، لیکن پہاڑ نہیں گلتا۔ اب سنیے، جہنم کی ایک وادی ہے، وادی بیل، اور کہا جاتا ہے ایک وادی ہے، وادی ہب ہب۔ اس وادی کے اندر دنیا کا سارے پہاڑوں کا اگر چین بنا کر کے جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو اگر اکٹھا کر کے اس وادی میں ڈال دیا جائے تو اس وادی میں اتنی گرمی ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے سیکنڈوں منٹوں میں وہ پہاڑ پگھل جائیں گے۔ حدیثوں میں آیا اللہ ہمیں پناہ دے اس وادی سے، جو شخص نماز چھوڑتا ہے اسے اسی وادی میں داخل کیا جائے۔ اونٹ کی گردن کتنی موٹی ہوتی ہے؟ فرمایا گیا اونٹ کی گردن کے موٹائی کے برابر سانپ اس وادی کے اندر ہوں گے، جن کے لمبائی کا حال یہ ہوگا 1 مہینہ اگر آپ سفر کریں تو جتنا دور جا سکتے ہیں اتنا لمبا وہ سانپ ہوگا۔ اونٹ کی گردن کے برابر جس کی موٹائی اور 1 مہینے کے سفر کے برابر اس کی لمبائی، اور وہ ایک مرتبہ ڈسے تو 70 سال یا 70,000 سال تک اس کا زہر نہیں جائے گا، جسم کے اندر تازہ ہوتا رہے گا۔ وہ وادی کے اندر انسان کیسے برداشت کرے؟ اے ایمان والو، ہمارے یہ نرم اور نازک جسم ان عذاب کو برداشت کرنے کے لائق اور قابل نہیں ہے۔ جب ہم عذاب برداشت نہیں کر سکتے، ایک کانٹا چبھ جائے تو آپ کے نازک جسم کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، آپ کو ہلکا سا بخار آ جائے تو آپ بستر پر لیٹے لیٹے ہانپتے ہانپتے بھی ایک گلاس اٹھانے کی آپ کے اندر طاقت نہیں رہتی، تو کیسے آپ اور میں جہنم کے اس عذاب کو برداشت کریں گے؟ لہٰذا دوسروں کا نہ صحیح اپنا سوچئے کہ آپ اس جہنم کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں
آج سے نماز کی پابندی کیجیے, اللہ کے گھر کے قریب آئیے, اپنی پیشانی پر سجدوں کا نور دے کر دیکھیے, آپ کی زندگی بہت خوشحال ہوگی. جب آپ نمازی بن جائیں گے, یقین جانیے آپ کو ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہ رہے گی, اللہ ویسے آپ کے دامن میں نعمتیں دیتا چلا جائے گا. آپ سچے پکے اللہ کے گھر کے نمازی بن جائیں, سجدوں میں اللہ کے لیے رو رو کر یہ استقامت کی دعا مانگے کہ مولا دنیا کا ہر کام چھوٹ جائے لیکن مجھ سے نماز کبھی نہ چھوٹے, اس وجہ سے کہ جس نماز کو تو نے پسند فرمایا, جس نماز کو تیرے محبوب نے پسند فرمایا, جس نماز کو صدیق اکبر نے پسند فرمایا, جس نماز کو خلفائے اربعہ نے پسند فرمایا, عشرہ مبشرہ نے پسند فرمایا, بدر والوں نے پسند فرمایا, جس نماز کو صحابہ نے پسند فرمایا, جس نماز کو امام اعظم ابو حنیفہ نے پسند فرمایا, جس نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے سلسلے کے شیخ سیدنا میرا محی الدین غوث العظم دستگیر نے پسند فرمایا, جس نماز کو سارے بزرگوں نے پسند فرمایا ہے, اللہ والوں نے پسند فرمایا, اے مولا مجھ سے کبھی یہ عمل نہ صادر ہونے دے کہ میں نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دوں. ہر ایک مومن کے دل آج اس بات کی تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ نمازی بنیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس عنوان کے بعد تاکہ ہمارے آنے اور آپ کے سننے کا کچھ تو فائدہ پہنچے, کتنے لوگ ہیں جو اس مجلس میں یہ عہد کریں گے آج اللہ کے گھر میں محرم الحرام کے مہینے میں جمعہ کی بابرکت گھڑی میں کہ وہ لوگ انشاءاللہ اپنی آخرت آباد کرنے کے لیے, اپنے گھر میں رزق کا نور داخل کرنے کے لیے, اپنے چہروں پر نور پیدا کرنے کے لیے نمازی بنے گا. پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنی کریں گے, کریں گے, ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, بس آپ دل میں نیت کر لیجئے اس وجہ سے کہ پھر ہاتھ اٹھائیں آپ سے وعدہ لیا جائے. آپ کا وعدہ خدا دے گا. ہمارے ایک بزرگ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں, اللہ ان کے جذبے کو سلامت کرے, وہ سچے پکے نمازی بنے. آپ بھی نماز پانچوں وقت کی پڑھنا کیجیے, پڑھیں گے نا انشاءاللہ, بالکل نہیں چھوڑنی. اگر آپ کی جماعت بھی چھوڑ گئی اکیلے آ کے نماز پڑھیے. اگر آپ مسجد نہیں آ پا رہے ہیں تو گھر میں مصلی بچھا کر کے آپ نماز پڑھیے, لیکن خدا کے واسطے نماز, خدا کے واسطے نماز یار آپ پڑھیں گے نا, واقعی میں بول رہا ہوں, نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہے, نہ کالے جادو ٹونے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. نماز سب کچھ آپ کو دے دے. نماز چھوڑ کر کے بندہ پریشانی میں آ گیا ہے, نماز چھوڑ کر کے بندہ بے نور ہو گیا ہے, نماز چھوڑ کر کے اس کی زبان کی برکت ختم ہو گئی ہے, اس کے رزق کی حلاوت ختم ہو گئی ہے, اس کے بچوں کے اندر اچھائی ختم ہو گئی. تم نماز پڑھو, اللہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری فرمائے گا. کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ, وآخر دعوانا ان الحمد